تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل کے لیے جو ہے وہ 10 خصوصیات جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے عقل کا سالم ہونا؟ کیونکہ سالم یعنی ساؤنڈ انٹلیکٹ یہ اگر سوسائٹی میں ہوگی تو سوسائٹی جو ہے وہ اس طرف بڑھے گی جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ اگر عقل صحیح نہیں ہو، یعنی انٹلیکٹ انسان کی صحیح نہ ہو، تو انسان زندگی میں ڈیسیجن بھی صحیح نہیں لے سکتا، فیصلے بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو قرآن اس کو بار بار اشارے کر رہا ہے کہ اس کو سمجھو، اس کو دیکھو، یہ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا، تم اس کو درک کیوں نہیں کرتے، تم اس کو پہچانتے کیوں نہیں ہو، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، وہ یہ اللہ ایسے لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان اپنے آپ کو عقل کو بہتر کر سکتا ہے، اور جس کی عقل سالم ہوتی ہے تو اس کے لیے دنیا ایک الگ ویژن اوپن ہو جاتا ہے۔ اور ہم حدیث و روایات میں پڑھتے ہیں کہ جب امام کا ظہور بھی ہوگا تو انسان کی عقل اپ گریڈ ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی بھی ہم اپنے آپ کو امام کے ظہور کے اندر داخل کر لیں، کوشش کریں، تو ابھی بھی ہماری عقل اپ گریڈ ہو سکتی ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان اتنا وہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی سی خواہشات پہ اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے۔ ذرا سی چیز اس کے پورے وجود کو کھا جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی حدیث اور روایات ہیں کہ آپ نے مولا کا قول ہے، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہم صلی علی محمد، امام کا قول ہے کہ انسان کی جو ویلیو ہے، انسان کی جو قدر ہے، ویلیو، وہ اس کا ارادہ ہے۔ جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو اس کا ویژن ہوتا ہے، وہی اس کی قیمت ہے۔ اگر ایک انسان کا ارادہ جو ہے، مثال کے طور پر 2 کمرے کا فلیٹ بنانا، اس کا ارادہ یہی ہے، ایک گاڑی لینی ہے اس نے، یہ اس کا ارادہ، وہ اسی میں لگا ہوا ہے، یہ چیز مجھے کرنی ہے، فلانا مجھے، مطلب جو وہ بہرحال جو بھی اس کا ارادہ ہے، جو اس کا ارادہ ہے وہی اس کی پرائس ہے۔ تو آپ اور ہم اپنی قیمت خود لگا لیں، ہماری قیمت کیا ہے۔ اگر کوئی بولے کہ آپ کی پرائس کیا ہے تو آپ اپنے اندر کیلکولیٹ کر لیں آپ کا ارادہ کیا ہے۔ انسان بعض اوقات اتنا اپنی قیمت گرا دیتا ہے کہ انسان خود شرمندہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس نے اپنی اتنی کم قیمت لگائی ہے۔ تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ عقل۔ جس کی عقل بہتر ہو وہ نقصان کا فیصلہ نہیں کرتا۔ بہت خلاصتاً، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ مطلب ایک لائن میں ذرا 5-10 ایک ساتھ کہہ دیں گے تو لوگوں کو ریمائنڈر بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا 10 نشانیاں ہیں، بہت میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا، بس گزرتا ہو جاؤں گا۔ پہلی نشانی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے اس سے خیر پروڈیوس ہوتا ہے، اس سے امید خیر کی رکھی جائے، یعنی پازیٹیو انرجی رکھی جائے۔ جب آپ اس کو دیکھیں جس کی عقل سالم ہے تو پازیٹیو آئے گا۔ دوسری اس کی اپوزٹ تھی، یعنی جس کی عقل سالم ہے اگر اس کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، ظاہر ہے کوئی بھی شخص پرفیکٹ تو نہیں ہے، برائی پائی جاتی ہے، اس کی برائی سے سامنے والے لوگ محفوظ رہیں۔ اگر وہ خدا نخواستہ غصہ کرتا ہے تو اس کے غصے سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ اس کی دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی، جس کی عقل سالم ہے وہ جب دوسروں کی چھوٹی سی بھی نیکی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو بڑا شمار کرتا ہے۔ یعنی کسی نے چھوٹا سا بھی کام کیا ہے تو اس چھوٹے کام کو چھوٹا کام نہیں سمجھتا، اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کام کیا۔ اور چوتھی اس کی اپوزٹ ہے کہ جب وہ اپنی کوئی کام ہوتا ہے، اپنا کوئی وہ بڑی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو چھوٹا شمار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا، جو کہ یہ سب بڑا مشکل کام ہے، یہ ایزی نہیں ہے، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ کہ انسان واقعاً اپنے نفس کی طرف یہ متوجہ رہے کہ اس نے بڑا کام نہیں کیا، اپنے کام کو چھوٹا شمار کرے۔ پانچویں نشانی یہ تھی کہ جس کی عقل سالم ہے وہ، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ وہ علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے۔ یعنی جس ایج میں بھی ہے، جس پروفیشن میں بھی ہے، وہ علم کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ علم چاہے آپ کے پروفیشن کا ہو، چاہے آپ انٹرسٹ کے لیے ہوں، چاہے آپ ویسے سیکھنا چاہیں،
سیکھنے آدمی تھکتا نہیں ہے، یہ نہیں کہتا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت کچھ آتا ہے. جو یہ کہے جسے بہت کچھ آتا ہے سمجھ لو اسے کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ جتنا آدمی جانتا شروع کرتا ہے اتنا اس کی جہالت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اپوزٹ ہے. کیونکہ جتنا وہ جاننے لگتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں ابھی بہت کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. اور جو خدا نخواستہ ذرا سا جان کے، وہی والی بات ہے، ظرف برتن کتنا ہے، کوئی تھوڑے پانی سے ہی بھر جاتا ہے اور کوئی اتنا گہرا ہوتا ہے کہ پانی ڈلتا چلا جائے مگر بھرتا نہیں ہے. علم کا ظرف ایسا ہی ہے. چھٹی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی اس سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے، جب کوئی اس کے پاس اپنا سوال لے کر آتا ہے، اپنی پرابلم لے کر آتا ہے، تو اس کا دل ڈسٹرب نہیں ہوتا، ان چیزوں سے تنگ نہیں ہوتا. اوہ پھر میرے پاس آ گئے، پھر میرے سے سوال کر لیا، پھر میرے ہی سے مشکل نہیں. اور یہ سوال کرنا یا حاجت بیان کرنا صرف فائنینشیل نہیں ہوتا، مورل ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل سپورٹ ہو سکتی ہے، مشورہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے پاس آئیں، اس کو محسوس کریں کہ ہاں یار یہ شاید کوئی اچھی مشورہ دے سکتا ہے، یہ اچھا گائیڈ کر سکتا ہے، یہ کسی سے کنیکٹ کر سکتا ہے، یہ کسی سے جوڑ سکتا ہے. ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے انسان کی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر. اور یہ اسی کی ہوگی جس کی عقل جو ہے وہ سالم ہوگی. تو حاجت طلب کرنا. اور ایک اور حدیث ہے، اگر حاجت طلب کرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر وہ یہ طلب نہ کرنے کا ثواب کتنا ہے تو وہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے یا بات نہیں کرے. اور حاجت کرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی آئے اور بغیر اس کے میں حاجت کر کے اس کو بھیج دوں گا مجھے کتنا نقصان ہوگا، کبھی کسی کو خالی ہاتھ جانے ہی نہیں دے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کسی کو دے دیا کرے. دینا صرف پیسہ نہیں ہے، ہاں میں پہلے بتا رہا بہت کچھ ہے، اور بھی بہت کچھ ہے دینے کے لیے لوگوں کو. تو اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ لوگ آتے ہیں. لیکن بیسٹ ہے، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ بہت مشکل میں تھا، بہت پریشانی میں تھا. اس نے کہا کہ آج میں رسول خدا کی خدمت میں جاؤں اور آپ ان سے کہوں کہ بھائی میں بہت پریشانی میں، میری کو مدد کریں. جیسے ہی جاتا گیا تو دیکھا رسول خدا جو گفتگو کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ صبر کرنا چاہیے انسان کو خدا پہ توکل کرنا چاہیے. پھر اس نے بولا لو بھائی میں واپس آ گیا. پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں پھر آج جاتا ہوں، پھر آج جا کر میں رسول سے کہوں گا میں بہت مشکل میں ہوں. پھر گیا، پھر دیکھا رسول خدا وہی درس دے رہے ہیں. پھر اس نے بولا کہ نہیں خدا بھائی توکل کرتے ہیں، نہیں مانگتے. حالانکہ رسول خدا سے کہنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ 3 دفعہ گیا یہ ہوا. لیکن تیسری دفعہ کے بعد خود بخود اس کے مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے. ظاہر رسول خدا جانتے تھے اس کو مشکل ہے، لیکن اس کو سکھانا چاہتے تھے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان مشکل میں سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں جائے. خدا خود اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، خدا خود اس کے لیے وسائل کریٹ کرتا ہے. انسان کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا. انسان بعض اوقات اتنی دعائیں مانگتا ہے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، اور بعض اوقات چیزیں ہو بھی جاتی ہیں تو اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ خدا نے بھیجی تھی. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کیونکہ خدا ہی اسباب پیدا کرتا ہے. ایک عالم دین کم المقدسہ میں امام کی عشق میں، امام کی محبت میں اپنا گلہ شکوہ پیش کرتے اور اپنے صحن میں واک کر رہے، اور اس بات پہ کہ مولا آتے ہی نہیں ہے، مولا میری طرف توجہ نہیں دیکھتے، مولا میں اتنی مشکل میں ہوں، اتنی پریشانی میں ہوں. امام نے تو واک کرتے کرتے کیا دیکھا، امام اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. اور امام نے اسے کہا فلانی جگہ پر تم مشکل میں پھنسے تھے، تمہیں کس نے نکالا؟ فلانی جگہ پر تمہیں یہ مشکل تھی، تمہیں کس نے اس سے باہر نکالا؟ فلانی جگہ پر تم مرنے والے تھے، تمہیں کس نے بچایا؟ تو وہ شرمندہ ہو گئے. کہا ایسا نہیں ہے. کئی جگہوں پر ہم زندگی میں مشکل سے نکل جاتے ہیں مگر ہم احساس نہیں کرتے. اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب یہ پانی میں پھنستے ہیں تو یہ ہمیں پکارتے ہیں، لیکن جب ان کی کشتیاں کناروں پہ لگ جاتی ہیں تو یہ ہمیں بھول جاتے ہیں. اب انسان ایسے ہی ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو دعائیں بھی کرتا ہے،
مسلح بھی بچھاتا ہے, ساری کام کرتا ہے, لیکن جہاں مشکل حل ہو گئی وہاں پر ریلیکس ہو جاتا ہے. بہرحال ہر حالت میں مومن کو خدا کی بارگاہ میں ویسے ہی رہنا چاہیے. اور ایسے کسی کو واقعا دنیا تو دیکھیں, ہم تو دنیا کے لیے گریا کرتے ہیں, دنیا کچھ بھی نہیں ہے, دنیا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئی. اصل مقامات آخرت کے مقامات. کیا ہم ان مقامات کے لیے گریا کرتے ہیں, ان مقامات کے لیے روتے ہیں, ان مقامات کے لیے ہم ساری چیزیں کرتے ہیں کہ بہرحال یہ بہت ضروری ہے. وہ عزیزان محترم, ساتویں جو سالم عقل کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی عقل سالم ہے وہ اللہ کی راہ میں فقر کو, یعنی فقیری کو, محتاجی کو اللہ کی راہ میں پسند کرتا ہے, اس سے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہو اور وہ اللہ کی راہ میں نہ ہو. جس کی عقل سالم ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے دنیا میں, اگر ہو سکتا ہے دنیا میں اس کے پاس بہت کچھ ہو لیکن اس کے پاس خدا نہ ہو, تو وہ یہ سودا نہیں کرتا. کہتا ہے میرے پاس کچھ نہ ہو اگر خدا ہے. اور امام حسین کا کتنا خوبصورت فراز ہے کہ جسے تو مل گیا اسے اور کیا چاہیے. جس کے پاس خدا ہو, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. عقل والا فقر کو اس کی راہ میں ہونے سے بہتر سمجھتا ہے. میں نہ ہو مگر خدا ہونا چاہیے. عزیزان محترم, مشہور واقعہ اصحاب پیغمبر کا. عزیزان محترم, بہرحال تاریخی سے آپ کی خدمت میں اگزامپل دینی پڑتی ہے. اگزامپل سے انسان مثال سے سمجھتا ہے, اس لیے قرآن جو ہے وہ کئی مثالیں بھی دیتا ہے, چیزوں کو اگزامپل کے ساتھ سمجھاتا بھی ہے. ایک صحابی تھے رسول خدا کی خدمت میں, یا رسول اللہ میرے رزق میں اضافے کے لیے دعا کریں, میرے رزق میں اضافے کے لیے. رسول خدا نے بولا کہ جو ہے ٹھیک ہے. کہا نہیں مجھے اور چاہیے, مجھے اور. وہی ٹھیک ہے, جتنا ہے گزارا ہو رہا ہے, صحیح ہے. نہیں مجھے اور چاہیے. بہت اصرار کیا. ٹھیک ہے. رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے. ہوا کیا, پہلے ہر نماز میں آتا تھا, کام تھوڑا سا بڑھا تو نماز تھوڑی کم ہونا شروع ہو گئی. پھر وہ جو جانور تھے وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ شہر سے باہر اس کو جگہ لینی پڑ گئی, بڑی جگہ لینی پڑ گئی. جب باہر گیا تو پھر ایک ٹائم پہ آتا تھا, آہستہ آہستہ پھر ویکلی آنا شروع ہو گیا, اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی گیا کیونکہ کام پھیل گیا تھا. اب جیسے ہم بھی لوگ بھی کہتے ہیں نا, مولانا صاحب وہاں صاحب تھوڑا بزنس ایکسپینڈ ہو گیا ہے, کام زیادہ ہے, یہ زیادہ ہے, وہ زیادہ. اچھی بات ہے, کام ہونا چاہیے, کام کریں, اللہ آپ کے رزق میں اور برکت بھی دے, اضافہ بھی کرے, کام کریں. لیکن دیکھیں بیلنس از امپورٹنٹ. یہ جو آپ کما رہے ہیں کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اچھی زندگی کے لیے. اچھی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس زندگی میں خدا کی بندگی ہو یا خدا کی بندگی نہ ہو. اچھی زندگی وہی ہے جس میں خدا کی بندگی ہو. اگر آپ کے پاس خدا کی بندگی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور یہ پیسہ آپ کے ذہن کو مشغول کر رہا ہے تو مصلی بچھائیں اور خدا سے کہیں خدا مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو مجھے تجھ سے دور کر دے. وہ بھی انسان کو کرنا چاہیے. انسان کماتا کس لیے؟ چلو اولاد اچھی ہو جائے, پڑھ لے, اولاد کو اچھی تعلیم دے دوں تاکہ وہ بہرحال ہو. پیسہ ہو اچھی بات ہے, انسان کمیونٹی کو سپورٹ کرے, کمیونٹی کو ہیلپ کرے, غربا کی ہیلپ بہت. لیکن جو آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ وہ آپ کا ہے بھی نہیں. انسان کتنا کھا لیتا ہے, کتنا پہن لیتا ہے, کتنا کیا کر لیتا ہے. ایکسس جو ہے وہ دوسروں کا ہے. یہ تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. خمس دینا, زکوٰۃ دینا, یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے, یہ تو واجب ہے. خمس دینا, آپ بولے میں خمس دیتا ہوں, وہ خمس دینا آپ کون سا کمال کر دیں بھائی, وہ تو واجب ہے. ابھی جیسے کوئی شخص بولے میں نماز پڑھتا ہوں تو بولا آپ کون ہو, مسلمان ہو؟ بولا ہاں. تو بولا احسان کرتے ہو خدا کے اوپر. نماز تو واجب ہے, نماز نہیں پڑھو گے تو گناہ ملے گا. نماز پڑھنے کا ثواب کوئی نہیں ہے بھائی. بولا مولانا ایک ہی چیز پڑھتے ہیں وہ بھی ثواب سے باہر کر دینا. حقیقتاً نماز واجب ہے, جیسے سانس لینا واجب ہے, نماز بھی واجب ہے. نماز مسلمان پڑھتا ہے کوئی کمال نہیں, ایکسٹرا کچھ کرتا ہے تو پھر کمال کرتا ہے. خمس دینا واجب ہے. آپ کا میرا مال ہی نہیں ہے بھائی. 100 روپے میں 20 روپے مولا کا ہے, دے دیا, بڑا کمال نہیں کیا.
لوگ اس کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو بول رہے ہوتے ہیں لے بھائی ہم نے اتنا دیا, اس میں بھی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اجازت لے لو, یوں لے لو, یہ لے لو, وہ لے لو, یہاں کر لو, وہاں کر لو. ایسا نہیں محترم, اگر کچھ دینا ہے تو اپنے 80% سے دینا, اگر نکالنا ہی ہے نا تو پھر 80% سے نکال کے لوگوں کی ہیلپ کریں, تب پتہ چلے گا ہاں بھی اپنی جیب سے دے رہے ہو, تو امام کا حصہ ہے وہ. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے جانے محترم. اسی لیے مال ہونا وہ جو خدا کی طرف لے کے جائے, مال ہو, اولاد ہو, جو بھی ہو. اولاد کو پڑھا دیا, اولاد کے لیے سب کر لیا, اولاد دین سے باہر ہو گئی, اولاد دین سے باہر ہو گئی. اولاد کو پیسہ دے دیا, اولاد کو ایجوکیشن دے دی, اولاد کو تربیت ہی نہیں دی. آج مشکل یہی ہے کہ آج ہم سب کچھ دے رہے ہیں, اولاد کو تربیت نہیں دے رہے, اخلاق نہیں دے رہے. خاص طور پر آپ جوانوں کو دیکھیں, ابھی تو خیر جوان یہاں دور دور تک مجھے ایک دو ہی نظر آ رہے ہیں, سارے باہر کھڑے ہوئے ہوں گے کہیں نہ کہیں, ایسا نہیں محترم. لیکن آپ دیکھیں کہ جوان بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں, آپ اس کو کیا دے رہے ہیں اس ٹائم؟ آپ بولیں بیسٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں, ساری چیزیں دے رہے ہیں. اکثر آپ کے بچے یہاں پہ نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, کوئی پیرس میں پڑھتا ہے, کوئی موریشس میں پڑھتا ہے, کوئی UK میں پڑھتا ہے, بہت اچھی بات ہے, پڑھا رہے ہیں آپ اس کو, پڑھا رہے ہیں. پڑھنے کے بعد آپ اکثر بات کہتے ہیں ہمارا بچہ سمجھتا نہیں ہے, ہمارا بیٹی نہیں سمجھتی, ہمارا بیٹا نہیں سمجھتا. خوب کیا چیز ہے جو آپ مس کر گئے؟ کیا چیز تھی جو آپ کو زیادہ دینی چاہیے تھی؟ آپ نے دنیا دے دی اس کو, دین کتنا دیا آپ نے اس کو؟ نو ڈاؤٹ ابھی ماشاءاللہ آپ کے 400 بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا اقدام ہے آپ کا, اور میں بہت اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس دن میں نے تھوڑا سا دیکھا. لیکن بہرحال پرابلم ہے چیزوں میں, کہیں نہ کہیں ہمارے اندر چیزیں ہوتی ہیں جانے محترم. ایک تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے جماعت کو یہ بات اچھی نہ لگے, آپ کے مدرسے کے ٹائم اور مجلس میں یو ہیو ٹو اپریشیٹ یور کڈس. اگر آج آپ کہتے ہیں ہمارے جوان مجلس میں نہیں آتے, جس ٹائم پہ وہ بچے مجلس میں بیٹھ سکتے تھے آپ نے ان کو کلاسوں میں لگا دیا. آپ کو ان بچوں کو سامنے بٹھانا چاہیے. پھر بولتے ہیں ہمیں اردو نہیں آتی, ہمیں گجراتی نہیں آتی, ہمیں انگلش نہیں آتی. آپ بڑے سے بڑا بلا دیں اس نے نہیں سننا, بیکاز یو ڈیڈنٹ کنیکٹ ود دیم. 30 دن اگر وہ یہاں بیٹھتا, بے شک آدھا گھنٹہ بیٹھتا, بے شک آپ آدھا گھنٹہ اس کی چھٹی کر دیں, پہلے وہ آگے بیٹھ جائے درمیان میں, تاکہ اسے پتہ چلے کہ بیٹھنے کا آداب کیا ہے. اور ساری چیزیں یہاں سے نہیں بولی جاتی, کچھ امام کا بھی اثر ہوتا ہے, یا کہ سب کچھ امام کا اثر ہوتا ہے. مجلس عزاداری کا اپنا اثر ہوتا ہے. یہ جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بچپن سے سکھایا تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آج آپ کے بچے کیوں نہیں بیٹھے ہوئے یہاں؟ کس کا قصور ہے؟ کس نے نہیں سکھایا؟ آپ نے نہیں سکھایا ان کو. اب وہ بچہ تو کہتا ہے مجھے اردو نہیں آتی, انڈین فلمیں ساری دیکھتا ہے, نیٹ فلکس کے سیزن سارے دیکھتا ہے, اس کو اردو آتی ہے بھائی, سب آتی ہو جو اتنے تو آپ نیچے فرینچ آپ کی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, اردو نہیں آتی کیا؟ دنیا کی چیزیں سب ٹائٹل کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. تو امام حسین کی مجلس نہیں سن سکتا؟ آدھا گھنٹہ اس کے پاس نہیں ہے. کس نے نہیں سکھایا؟ ہم نے نہیں سکھایا اس کو. آپ لیڈر بنے بھائی. کل امام زمانہ بولیں گے امام زمانہ کو فرینچ نہیں آتی, ہم امام زمانہ کی بات نہیں آ رہی, پھر کیا کریں گے؟ ایسے تو امام زمانہ گجراتی میں آئیں گے, بات کریں گے آپ سے. یو ہیو ٹو اپ گریڈ یور سیلف. آپ کے پاس ہے, گجراتی بھی ہے, فرینچ بھی ہے, سب کچھ ہے آپ کے پاس, اس کے باوجود آپ کا جوان نہیں ہے آپ کے پاس. قصور کس کا ہے؟ قصور میرا ہے. میں نے اس کو دنیا دے دی, اس کو دین نہیں دے رہا میں اس کو. یہ آپ کو سمجھانا ہے. آپ کو اگر آپ ایک عالم کو بلاتے ہیں اتنی دور سے, تو ایک عالم بہرحال وہ اس کی کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے, وہ ذاکر امام حسین ہے. یو ہیو ٹو گریب تھنگس فرام ہم. آپ کو اس سے چیزوں کو حاصل کرنا ہے, آپ کو اس سے لینا ہے اس کو. ابھی میں ری یونین میں تھا, جماعت آپ سے ہو سکتا ہے بڑی ہے, چھوٹی ہے, جو بھی ہے, لیکن وہ بچوں کو اردو نہیں آتی ہے, گجراتی بھی نہیں آتی, وہ زیادہ فرینچ ہیں آپ سے, مگر سارے بچے سامنے بیٹھتے تھے, سارے بچے. آپ کے یہاں تو بچہ ہاتھ بھی نہیں ملاتا, مجھے خود ہی سلام کرنا پڑتا ہے. تربیت ہے آقا, آپ تربیت کریں. کیا عالم کو دیکھ کر سلام تو کرے کم از کم وہ. آپ ڈرائے سے خشکا دے رہے ہیں آپ معاشرے کو. یہ کیسا ہے؟ مطلب کیسی تربیت ہے یہ؟ کون پرابلم میں؟ آپ کا ریزیڈنٹ عالم پرابلم میں, یا آپ کا سسٹم پرابلم ہے؟ سسٹم مشکل میں ہے, آپ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. آپ کاؤنٹنگ پہ کرتے ہیں, 50 پروگرام ہو گئے, 30 پروگرام ہو گئے, فلانا ہو گیا, بڑا کام کیا. دس از ناٹ اے بگ ورک.
آپ سب جن کی ایج ہے، آپ سب کی عبادتیں میرے سے بہت زیادہ ہیں. آپ سب نے پتہ نہیں کتنے علماؤں کو دیکھا ہے، کتنی آپ لوگوں نے اسٹرگل کر لی ہے. آپ تو بخشے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی جنریشن کہاں ہے؟ کدھر ہے وہ جنریشن؟ کہاں ہے؟ کیوں نہیں آ رہی؟ کیا ان کو ہم برے لگتے ہیں؟ وی ڈیڈنٹ کریٹ دیٹ ہولوگرام. ہمیں کرنا ہے. عزت کون کرے گا؟ امام زمانہ کو شباب چاہیے، شباب، جوان چاہیے امام زمانہ کو. یہ جوان کون دے گا؟ ہم دیں گے. ہم دیں گے. بچے سمجھتے نہیں ہے. بچے شادیوں کی بات نہیں سمجھتے. شادی ہوتی ہے 6 مہینے سال بعد ڈائیورس ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو سکھاتے نہیں ہیں کہ صبر اور پیشنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کیوں ہم اپنی بیٹی کو یہ بولتے ہیں کہ بیٹا ذرا سا مسئلہ ہو جائے فون کر دینا، بس ذرا سا مسئلہ ہو جائے واٹس ایپ کی کال کر دینا، پرابلم نہیں ہے. زیادہ محبت ماں باپ کی بچوں کو برباد کرتی ہے. اور دوسرے بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھائی مین نیوکلیس میرا گھر ہے. ماں باپ کا احترام بھی ضروری ہے. ہر چیز کو اس کی جگہ رکھنا ہے. ماں باپ کو اپنی جگہ رکھو، بیوی کو اپنی جگہ رکھو. کسی کو کسی کا حق مت کھانے دو. اگر یہ ایک مرد یہ مینج نہیں کر سکتا تو وہ کل امام زمانہ کی حکومت میں کیا کرے گا؟ کل وہ 4 لوگوں کو مینج نہیں کر پا رہا، اپنے ماں باپ کو مینج نہیں کر پا رہا، اپنی بیوی کو مینج نہیں کر پا رہا، تو وہ امام زمانہ کی حکومت میں کام کرے گا. اور ساری زندگی بیٹھا ہوا کربلا میں کرتا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. 40 دن کے لیے زیارت عاشورہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن معنی نہیں سمجھتا. انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حربکم الی یوم القیامہ. کہ جو آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے قیامت تک کا. وہی کون سمجھائے گا دشمن کون ہے دوست کون ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو مینیج نہیں کر رہا. والدین کی قدر نہیں ہے. بیوی ہے تو وہ بھی چھوڑ کے چلی جائیے. آپ بندے خود انسان خود جوان بھی ٹھیک نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو سچویشن. پری میرج اینڈ پوسٹ میرج لیکچرز ہونے چاہیے. آپ کے پاس یو ہیو اے لاٹ آف انویسٹمنٹ، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے. یو کین ہائر پیپل، یو کین ریکویسٹ دا پیپل. دیر آر اسکالرز who are experts in marriage, experts in child growth, everything ہے، سب کچھ ہے. کیوں ہم سوچتے نہیں ہیں؟ ہم پریشان ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. بھائی کہاں ہے بیس؟ کہاں ہے پرابلم؟ کہاں ہے؟ عزیزان محترم، روز محشر سوال پوچھا جائے گا. جو ذمہ داری ہے، آپ ذمہ داری اپنے کندھے سے ہٹا نہیں سکتے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ عزیزان محترم، امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی صبح کیسے کرتے ہیں؟ حدیث تو لانی ہے، میں صرف اس کا ایک امام کہتے ہیں میں صبح میری 4 پلرز ہیں میرے، اس میں سے ایک پلر میری زندگی کا یہ ہے کہ جو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے اسے میں نے ہی کرنا ہے، اسے کوئی اور نہیں کرے گا، میں نے کرنا ہے. اب جو میری ذمہ داری ہے مجھے ادا کرنی ہے. بینگ ایز اے فادر، بینگ ایز اے ہسبینڈ، بینگ ایز اے بردر، بینگ ایز اے سوسائٹی ممبر، میری ذمہ داری ہے. میں ساری باتیں پریزیڈنٹ پہ مت ٹال دوں. نہیں جی پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ آپ کا اپنا. ہاؤ یو تھنک؟ اگر اف یو تھنک یو ہیو ٹو سپورٹ یور پریزیڈنٹ، you have to support your committee, you have to support your system. This is your own system. Own the system. System own نہیں کرتے ہم. ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ آپ ہی کا سب کچھ ہے بھائی، سب کچھ آپ کا ہے. اللہ نے نعمت دی ہے. کتنی جگہوں پہ جائیں آپ کیا، آپ یورپ میں جائیں کتنی کمیونٹیز ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لوگوں کے پاس سینٹر نہیں ہے. پیپل ہیو نو اسپیس. مجلس کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. کرائے پہ جگہ لیتے ہیں، رینٹ پہ جگہ ڈھونڈتے ہیں. بعض کمیونٹی کے پاس رینٹ کے پیسے بھی نہیں ہوتے. اللہ نے آپ کو اتنا بہترین سسٹم دیا ہے، اور جتنی بہترین نعمت ہوگی اتنا ہی سوال ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. صلوات بھیجے محمد علیہ. اگلی جو نشانی ہے عقل سالم کی، جس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فقر کو یعنی پیسے کے نہ ہونے کو، محتاجی کو، اللہ کی راہ میں کچھ ہونے کو پسند نہیں کرتا. کہتا ہے میں محتاج ہو جاؤں مگر اللہ کی راہ میں ہوں. اسی کے ساتھ ہی ہے کہ وہ ذلت کو یعنی ذلت ہو رہا ہو، اس کو ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے مگر اللہ کی راہ میں ہے. اور اگر اللہ کی راہ میں ہے
تو وہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کی اللہ کے مقابلے میں عزت کی جائے، یعنی حیات منا ذلہ، یعنی ایسی عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں خدا کے مخالف ہو. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ دنیا کی ان کھوکھلی طاقتوں کے آگے عزت بناتے ہیں مگر خدا کی بارگاہ میں ذلیل ہیں. لیکن اگر ان کی نگاہ میں ذلت ہو مگر خدا کی بارگاہ میں عزت ہو، وہ یہ ضروری ہے. جیسے امام نے فرمایا کہ مثلی لا یواجہ مثلا، میرے جیسا تمہارے جیسے کی بحث نہیں کرے گا چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائے. وہ بھی اللہ کی راہ میں عزت ہے. اللہ کی راہ کے لیے اگر آپ کو کوئی انگلی اٹھاتا ہے، آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں، لوگ کمیٹی، اگر لوگ آپ کے اوپر انگلی اٹھا، لوگ آپ کو کچھ کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پروردگار تیری خاطر کام کر رہا ہوں، اگر لوگ میرے پہ انگلیاں میں اٹھائیں کوئی بات نہیں ہے. تو تاریخ بھری ہوئی ہے، لوگوں نے کیسی ہے. خود مولا کائنات کو دیکھیں آپ، 100 سال کہتے ہیں 70,000 ممبر امام کو برا بولتے رہے. 100 سال بولے امام علی، یعنی امام علی کے لیے ہاں، لیکن کیوں کوئی فرق نہیں پڑتا. امام حسن کو یا مذل المومنین، جب امام نے جو ہے وہ کیا وہ جو صلح کی تھی، کیا لوگوں نے بولا امام کو، مگر کیوں پروردگار تیری راہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہت ضروری ہے کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں اس کے اوپر انگلیاں بھی اٹھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جس کی عقل سالم ہے. اگلی نشانی یہ ہے جان محترم، جو 9th ہے وہ یہ ہے کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ گمنام ہونا پسند کرتا ہے. یعنی وہ نہیں چاہتا کہ اس کا نام ہو. اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، البتہ نیکی کرنا دونوں طریقے سے ریکوائرڈ ہے. یعنی نیکی ایسے کرو کہ تمہارے دائیں ہاتھ سے کرو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر، بائیں ہاتھ سے کرو دائیں ہاتھ، یہ بھی ضروری ہے. لیکن بعض اوقات نیکی دکھا کے بھی کرنی ہوتی ہے، یعنی موٹیویشن. جیسے بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آتے. کیوں نہیں آتے بھائی؟ مولانا صاحب لوگوں کو پتہ چلے گا ہم نماز پڑھتے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے بھائی. جماعت سے نماز پڑھنا ثواب ہے، مسجد جانا ثواب ہے، مطلب ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. اور بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں کہ انسان چھپا کے کر سکتا ہے، چھپ کے کر سکتا ہے. جیسے مولا کائنات، یہ تو جب امام دنیا سے گئے تو پتہ چلا کتنے لوگوں کو امام کھانا کھلاتے تھے. یہ امام ہے سر. ہم کم از کم ان ایام میں کوشش کیا کریں، یقیناً آپ لوگ کرتے ہوں گے، کہ غریبوں کو امام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے رات کو کھانا تقسیم کریں. وہ بھی پریکٹس ہے، جیسے امام کرتے تھے، یتیموں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں. یہ بھی ایک سنت پہ انسان کے عمل کرے. تو گمنام ہونا پسند کرتا ہے کہ میرا نام نہ ہو. آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں مطلب جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کیا کر رہے ہیں. اچھی بات ہے جب بعض اوقات کوئی کہتا ہے کہ جی ایسا کام کر رہا ہے، یہ ضروری ہے. عزیزان محترم، 8 سال کی جو وار تھی ایران عراق کی، اس میں بہت سارے لوگ ایسے شہید ہوئے کہ جن کا نام نہیں پتہ تھا، جن کے بدن کی یہ تو پورے پارٹس نہیں تھے اور کوئی نیم پلیٹ نہیں تھی. ان کو دفنا دیا، اور ان کو جب دفناتے تھے تو ان کی قبر پہ لکھتے تھے گمنام شہدا، یعنی ان کے نام نہیں ہوتے تھے، یا فرزند روح اللہ لکھتے تھے سب، یعنی ان کا کوئی نام نہیں ہوتا تھا. ایک والدہ، ایک خاتون تھی جس کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا. اس نے بہت توسل کیا، بہت دعا، بہت گریا خدا کی بارگاہ میں کہ مجھے میرے بیٹے کا پتہ چل جائے کہاں ہے. اگر وہ شہید ہو گیا ہے تو مجھے اس کا کہاں، اس کی قبر کہاں ہے پتہ چلے. اس نے بہت جب کیا تو کہتے ہیں کہ اس کو خواب میں آیا کہ فلانی جگہ جو 5 قبریں ہیں ان میں سے فلانی قبر تمہارے بیٹے کی ہے. تو اس نے وہ جو کمیٹی تھی اس کو بتایا، انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو وہ اسی کا بیٹا تھا. تو جو اوپر نام لکھا ہوا تھا گمنام، وہ ہٹ گیا، اس کا نام آ گیا. وہ اپنی ماں کے خواب میں آیا، کہا ماں تم نے میرے اوپر ظلم کر دیا. کہا کیوں؟ کہا جتنے بھی گمنام ہیں نا ان سب کی قبروں پہ جناب سیدہ آتی ہے، تو تم نے آج مجھے محروم کر دیا. کیونکہ ظاہر ہے ان سب کی
ماں نہیں آتی تو یہی سب کی ماں ہے عزیزان موت. اور وہ شہید قاسم سلیمانی کا بیان واقعاً آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی آپ خود اس شخصیت کو سمجھیں، سردار کو کس مقام پہ تھا. کہتا ہے میں نے جنگ میں آپ کے بچوں کو گرتے دیکھا کہ جن کو اٹھانے کے لیے خود جناب سیدہ تھی. راستہ حسین کا راستہ ہے، اور جو اپنی زندگی امام حسین کے لیے قربان کر دے گا تو کیوں نہیں جناب سیدہ ان کے بدنوں پر آئیں گی. تو جس کی عقل سالم ہے وہ گمنام ہونا پسند کرتا ہے. اور 10ویں اور آخری نشانی عزیزان محترم اس میں جو امام نے فرمائی ہے، اور وہ ان سب نشانیوں کا خلاصہ کہہ لیں یا نچوڑ کہہ لیں. جب اس نے پوچھا، شخص نے پوچھا کہ 10ویں جو ہے وہ تمہیں بتاؤں، تو اس نے بولا بتائیں مولا کیا ہے. تو امام کہتے ہیں کہ 10ویں نشانی یہ ہے کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ جس پر بھی نگاہ کرتا ہے، جس کو بھی دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر ہے. احدی، یہ نہیں کہا عالم کو دیکھتا ہے، فلانے کو دیکھتا ہے، نہیں، لکھا ہوا ہے لا یرا احدا، یعنی کسی کو بھی دیکھتا ہے الا قالا، مگر یہ کہتا ہے ہوا خیر منی و اتقا، یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے. سب سے مشکل کام یہی ہے، انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، باقی سارے تو میں ہی اچھا ہوں، باقی تو کوئی اچھا نہیں ہے. جبکہ جس کی عقل سالم ہے وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ دوسرے کو اچھا سمجھتا. اگر آپ یہ نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، انشاءاللہ خدا میں توفیق دے کہ ہم ان نشانیوں کو اپنے اندر ایجاد کریں. اگر یہ کوالٹیز سوسائٹی میں پائی جائیں تو سوسائٹی کتنی بہترین ہو جائے گی. دوسرے کی تعریف کرے، اپنی تعریف کم کر دے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، دوسروں کے لیے اچھا سوچے، علم حاصل کرے، اللہ کی راہ کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ بے شک ذلیل کر دے، اللہ کی راہ میں فقر کو پسند کرے. خوب یہ اگر انسان کے اندر کوالٹیز آ جائیں، معاشرہ کتنا بہترین ہو جائے گا. اور یہی ایک معاشرہ ریکوائرڈ ہے امام زمانہ کے لیے.